ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات علماء، اساتذہ اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج انشاءاللہ تعالی صحیح البخاری کی کتاب الایمان ختم کرنے لگے ہیں، اور اس کتاب الایمان کے سلسلے کی ہماری نشستوں میں جو آخری حدیث نبوی منتخب کی ہے، اس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اور وہ باب نمبر 38 ہے۔ میں نے اسی باب کا عنوان پڑھا ہے، جس میں امام بخاری عنوان باب کے طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے اس سوال پر مشتمل جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا، ایمان سے متعلق، اسلام سے متعلق، احسان سے متعلق اور قیامت کے علم سے متعلق۔ اس سوال میں اور پھر اس کے جواب میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، 4 موضوعات تھے۔ ہم آج کی گفتگو میں اپنا فوکس بنیادی طور پہ اس میں سے ایک موضوع پہ کر رہے ہیں، اور وہ الاحسان ہے، مگر اس کے پس منظر میں الایمان اور الاسلام، ان کا تذکرہ آئے گا۔ سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں جو فرمایا ہے وہ یہ کہ جبرائیل امین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کر کے جوابات لے کر چلے گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا: جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جبرائیل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو حصہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں نقل فرمایا ہے، یہ دراصل آگے روایت ہونے والی حدیث کا آخری جملہ ہے، کہ جب اس کے کلمات یہ ہیں: ثم ادبر، پھر جبرائیل امین چلے گئے۔ ابھی تک صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا۔ وہ جب چلے گئے، فقال ردوہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا: جاؤ ان کے پاس، اسے واپس بلا لاؤ۔ صحابہ کرام جب باہر نکلے تو وہ موجود نہیں تھے۔ فلم یروا شیئا، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے باہر نکلنے تک تو ایک شخص، ایک انسان کے طور پہ نظر آ رہے تھے، جیسے ایک اعرابی کے بھیس میں آئے تھے، اور باہر یعنی آئے بھی اسی طرح تھے، تو لوگوں نے آتے ہوئے بھی دیکھا، باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب گئے ان کو بلانے کے لیے تو وہ موجود نہیں تھے، وہ نکلتے ہی غائب ہو گئے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا: فقال ھذا جبریل،
جاء یعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل امین تھے جو لوگوں کو یعنی تمہیں تمہارا دین یعنی لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو آخری حصہ حدیث ہے اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے نقل فرما دیا، اور پھر امام بخاری نے اس کے بعد اپنا کنکلوژن دیا ہے، وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ فرماتے ہیں، اب یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، فجعل ذالک کلہ دینا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو گویا ایمان، اسلام اور احسان اور آگے علم الساعہ، یہ سارا جو کچھ پوچھا گیا تھا، یہ علم کے مختلف مرتبے تھے، مختلف سٹیجز تھی، مختلف دائرے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام دائروں کو اور ان تمام مراتب کو حضور علیہ السلام نے دین بنا دیا، ان کو دین ڈکلیئر کر دیا۔ اب دین صرف ان سبجیکٹس پر مشتمل نہیں رہا جس کا عنوان ایمان ہے، دین فقط ان سبجیکٹس کا مجموعہ، اس کا نام نہیں رہا جس کا عنوان اسلام ہے، بلکہ اس کے بعد جو ایک روحانی حالت اور کیفیت کے کمال کا ذکر کیا ہے اس کو بھی آقا علیہ السلام نے عین دین قرار دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اعلام الساعہ بیان فرمائی، علامات، تو اس کا علم بھی دین کا حصہ قرار دیا، کیونکہ اس کے علم سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کے شعور سے انسان گناہوں سے بچتا اور آخرت کی رغبت پیدا کرتا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے۔ اب حدیث جس کو خلاصتاً میں نے عرض کر دیا، اس کے کچھ ریلیونٹ حصے جو آج کے موضوع میں ہمارے فوکس بنیں گے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس حدیث کو مسدد نے روایت کیا، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فاتاہ جبریل فقال ما الایمان۔ یہ حدیث بعد میں بھی آئی ہے، کئی مقامات پر امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، متفق علیہ ہے، اور مختلف موضوعات جو اس کے اندر آئے ہیں ان کی مناسبت سے امام بخاری بھی امام مسلم روایت کرتے ہیں اس کو جگہ جگہ پر۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین سوال کر رہے ہیں، اور جیسے کہ عرض کر چکا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام خود جاننے کی غرض سے نہیں آئے تھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، نہیں، وہ آئے تھے سائل بن کر تاکہ میں سوال کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں، اور اس سوال و جواب سے صحابہ کرام کی مجلس کو معرفت حاصل ہو، اس کا علم حاصل ہو، اور اس کے شعور میں اور اس کی سوجھ بوجھ میں اور سمجھ میں ان کے اندر مزید گہرائی، تعمق اور پختگی اور وسعت پیدا۔ تو پہلا سوال کیا مل ایمان۔ امام مسلم جب روایت کرتے ہیں یہی حدیث کتاب الایمان میں، اور اس کتاب الایمان کا نمبر ہے 9، حدیث کا نمبر امام مسلم کی صحیح میں کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 9، تو وہ اسلام کے لفظ کو پہلے لاتے ہیں جبرائیل امین کے سوال میں۔ ہم صحیح بخاری کے ساتھ چل رہے ہیں، پوچھا ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ تو آقا علیہ السلام نے جو عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ، اس کی جو اساسی چیزیں ہیں، اس کے جو فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، وہ بیان فرما دی۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ سے ملاقات پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے جو اللہ نے مبعوث کیے ہیں، اور ساتھ ان پر جو وحی اترتی ہے تو وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور تو اس بات پہ ایمان لائے کہ مرنے کے بعد پھر تو جی اٹھے گا، تیری دوبارہ بعث ہوگی، اور قیامت کے دن حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ
بنیادی قواعد ہیں، ارکان ہیں، جن کے اوپر ہمارا عقیدہ استوار ہوتا ہے، قائم، عقیدے کی عمارت قائم ہے۔ تو ایمان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عقائد کے اصول بیان فرمائے۔ اس کے بعد پوچھا قال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس میں کوئی شرک نہ کرے، اور بعض اور روایات میں یعنی یہ ہے توحید اور رسالت کی تصدیق ہی نہیں بلکہ شہادت دینا، تو اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ توحید کو زندگی میں نافذ کرنا اور توحید و رسالت کی شہادت دینا، اور تو اپنی زندگی میں نمازوں کو قائم کرے، اقامت صلاۃ، اور مقررہ مفروضہ فرض کی گئی زکوٰۃ کو پابندی سے ہمیشہ ادا کرتا رہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب آپ نے دیکھا اس روایت میں جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں، اس میں حج کا ذکر نہیں آیا، تو اس کا معنی یہ نہ سمجھ لیں جس کی نظر میں صرف ایک حدیث آئی ہو، یہ میں مختلف مواقع پر بتاتا رہا ہوں کہ علم کلیت کا نام ہے، تمام متعلقہ ضروری مباحث کو جمع کر کے ایک ٹوٹیلٹی اور کلیت کے طور پہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو مکمل اور صحیح پکچر سامنے آتی ہے۔ ایک حدیث میں بعض اوقات روات نے جو بیان کیا، امام بخاری پابند ہیں اس قدر بیان کرنے کے، وہ اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اور امام حدیث کا اضافہ کر سکتا۔ دوسرے مقام پر جس طریق سے حدیث آئی ہے تو اس میں حج کرنا بھی ذکر آ گیا، تو لہٰذا جب ان راویوں سے حدیث کو روایت کریں گے تو اس میں حج کا ذکر کریں گے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے علم میں ہے ایک اور طریق سے، ایک اور سند سے کہ اس میں حج کرنا اللہ کے گھر کا، وہ بھی اس اسلام کے بیان کردہ قواعد میں تھا اور موجود ہے، تو وہاں سے اٹھا کے اس سند کے ساتھ روایت ہونے والی حدیث میں ڈال دیں تو بات تو صحیح ہے، غلط نہیں فرما رہے، مگر چونکہ اس سند اور طریق سے ثابت نہیں، لہذا اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جو متن، جو ٹیکسٹ جس سند اور طریق سے ثابت ہوگا اس سند کی روایت میں وہی بیان کیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ اور جو چیز رہ گئی ہے اس کی فکر نہیں کریں گے، یعنی یہ ان کے ہاں یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ پڑھنے والا جو عالم ہے وہ ایک حدیث کو پڑھ کر فتویٰ نہیں دے دے گا، وہ اس موضوع پر متعلقہ دیگر احادیث کو بھی سامنے رکھ کر پھر ایک علم، کلی علم اسٹیبلش کرے گا، اور تب اپنی رائے دے گا، فتویٰ دے گا، رہنمائی کرے گا۔ اگر ایک ہی حدیث سے یا کسی ایک مقام پہ جزوی سا علم لے کر تو پورا کلی اسلام بتا دینا جائز ہوتا تو یہاں تو حج ہی نکل گیا پھر ارکان اسلام میں سے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ارشاد فرمایا، پھر سیدنا جبرائیل امین نے تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس کیفیت کو نہ پا سکے تیرے قلب اور باطن کی، کہ اتنی تطہیر، اتنی صفائی، اتنا تزکیہ نفس کا، اور اتنے دل کا اتنا تصفیہ، اتنا تخلیہ اور اتنا تحلیہ، یعنی دل اور باطن اتنا صاف نہ ہو کہ تیرا حال یہاں تک پہنچ جائے کہ تو یہ فیل کرے کہ گویا تو اس کی انوار و تجلیات کو دیکھ رہا ہے، حسن الوہیت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا پھر دوسرا مرتبہ ہے فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تو اسے دیکھنے کو محسوس کرتا ہے تو فإنہ یراک، تو کم سے کم تیری حالت یہ ہو کہ تیرے اندر یہ یقین، یہ گمان ہی نہیں بلکہ یقین اور تصور
اتنی پختہ ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس حال میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال جمائے بغیر عبادت کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس عبادت کا حال کچھ اور ہوگا۔ شب و روز ہم وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، مگر یہ خیال جمع ہوا نہیں ہوتا، عقیدے میں ہوتا ہے مگر اس عقیدے کا استحضار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا ایمان کے باب میں عقیدے کا بیان تھا، اسلام کے باب میں اعمال کا بیان تھا، اور جب احسان کا ذکر آیا تو عقیدہ پیچھے موجود ہے، عمل سارے موجود ہیں، اب عبادت کر رہا ہے، اب عقیدے اور عمل سے بڑھ کر یہاں ایک خاص قسم کی حالت کے استحضار کا ذکر ہے، اس میں حضور کا ذکر ہے۔ جیسے کہتے ہیں تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، امامت بھی ہو رہی ہے، کھڑا بھی جماعت میں ہے، مگر اس میں نہ سرور ہے نہ حضور ہے۔ تو اگر اس کے اندر حضور پیدا ہو جائے، اس تصور کو اس کا استحضار ہو کہ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے انوار و تجلیات کا اور اس کے حسن الوہیت کا، یا کم سے کم وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ بادشاہ کی دربار میں کھڑے ہوں اور آپ کو یقین ہو اور استحضار ہو، حاضر ہو آپ کی سوچ کہ میں بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور بادشاہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں آپ کے ادب کا حال کیا ہوگا، کتنا سیدھا ہو کے کھڑے ہوں گے، سوچ کہیں غیر حاضر نہیں ہو سکے گی، کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، معمولی سی غفلت طاری نہیں ہوگی، بے دھیان نہیں ہوں گے، ہر چیز حاضر رہے گی، ظاہر بھی حاضر ہوگا، باطن بھی حاضر ہوگا، سوچ بھی حاضر ہوگی، خواہش بھی حاضر ہوگی، بولنا بھی حاضر ہوگا، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی حاضر ہوگا، یعنی سراپا حضور بن جائیں گے آپ۔ بادشاہ سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ کو اور بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کیفیت ایک آدمی کی بنتی ہے کہ میرا مالک اور میرا بادشاہ، جو مجھے دینے والا، جو مجھے سزا دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، مجھے جلا سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، بے ادبی پہ میں مسترد ہو سکتا ہوں، اور اگر قبول ہو جاؤں تو میں مقبول مقرب ہو سکتا ہوں، وہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت دو طرفہ ہو تو آپ اس حاضری کا عالم دیکھیں کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام عالم محسوس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، عالم محسوسات کی مثال دے کر غیر محسوسات کی حقیقت سمجھا رہے ہیں، یعنی ایک مثال محسوسہ مرئیہ مثال دے کر غیر مرئیہ حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ جو چیز نظر آتی ہے بندے کو، جس کو بندہ شب و روز زندگی میں محسوس کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے، پھر کنسیو کرتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو پریکٹس کرتا ہے، اس کے ایکسپیریمنٹ میں ہے، اچھی طرح کانشیسنس میں ہے، شعور ہے، اس شعوری چیز کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ اس سے اس حقیقت کو سمجھے جس کا اسے شعور نہیں ہے، جس کا اسے احساس اور ادراک نہیں ہوتا، جو چیز اس کے پریکٹس میں نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا اول تا آخر اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اول تا آخر اسلوب ہے۔ جہاں مثال دی جاتی ہے، تلک الامثال نضربها للناس، اللہ مثال دیتا ہے، محسوس چیز کی مثال دیتا ہے کہ اس سے ذہن فوری حاضر ہو جاتا ہے۔ کوئی مثال دی جائے، پانی کی مثال دی، آگ کی مثال دی، بھئی اس طرح جلو گے جہنم میں جیسے آگ میں جل جاتے ہو، جنت میں دریا ہوں گے، نہریں ہوں گے، باغات ہوں گے، پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، ساری چیزیں جنت میں وہ بیان کی، اور جب کھائے گیا مومن تو سمجھے گا یہ تو وہی پھل ہیں جو مجھے پہلے ملے تھے۔ یعنی جو پریکٹس انسان زندگی میں کرتا ہے، کھاتے ہوئے جو ذائقہ محسوس کرتا ہے، جو لذتیں محسوس کرتا ہے، حلاوتیں محسوس کرتا ہے، جن تجربات سے گزرتا ہے، پھر ان تجربات سے جو کیفیات ملتی ہیں، اس سے جو حالت ہوتی ہے، وہ سارا کچھ بندے کے اس شعوری زندگی میں، احساسات اور ادراکات کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ اس کی فیلنگز ہیں۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول ایمانی حقائق کو سمجھانے کے لیے ان شعوری اور ان کیفیات مدرکہ کا مثال دیتے ہیں، جن چیزوں کا بندے نے پرسیو کیا ہے اور بالکل اچھی طرح اس کو سمجھ ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، اور اس کی مثال سے جو ادراک بندے کے اندر، جو کیفیت سوچ سمجھ کی پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھاتے ہیں جہاں تک بندہ جا سکے، جو حقیقت اس کے ادراک میں نہیں آنے والی تھی، جس کا اسے احساس نہیں تھا، جس کا اس کو ایکسپیرینس نہیں تھا، تاکہ اس سے ایک جز، ایک رتی کچھ سمجھ آ جائے، اس کو وارد کر لے،
تو گویا احسان واردات کا نام ہے کہ اسلام سے جو نور پیدا ہوتا ہے اور ایمان سے جو انوار و تجلیات پیدا ہوتی ہیں، وہ جب اللہ کے ساتھ بندہ طاعت کے ذریعے قرب پاتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اور ایمان کے صدق اور اخلاص کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ کے اور قریب ہوتا ہے، اور ان قربتوں سے جو انوار اور تجلیات ملتی ہیں، جو ثمرات ملتے ہیں، جو برکات ملتی ہیں، جو لذات نصیب ہوتی ہیں، جو حلاوات نصیب ہوتی ہیں، جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں، ہر نیک عمل سے ایک نور کی شعاع ابھرتی ہے۔ نماز پڑھیں گے اس سے نور کی شعائیں نکلیں گی، روزے سے نور ملے گا، تقوی اور طاعت سے نور ملے گی، سچ بولیں گے اس سے نور پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولیں گے اس سے تاریکی پیدا ہوتی، ظلم کریں گے تاریکی پیدا ہوتی ہے، نیکی بھلائی کریں گے اس سے نور پیدا ہوگا، خیرات کریں گے نور پیدا ہوگا، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں گے نور پیدا ہوگا، سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، قرات کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے اور قرآن مجید کو فہم تدبر سے سمجھیں گے، آقا کی سنت پہ عمل کریں گے، اتباع کریں گے۔ الغرض طاعات میں اور معاملات اور عبادات میں جو نیکی بھی انسان کرتا ہے، ہر نیکی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور دل کے اوپر ثبت ہوتا رہتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ بندہ جو بھی بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جو کچھ گناہ کا کام کرتا ہے، اس سے تاریکی کا نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح دل منور بھی ہو جاتے ہیں اور اس طرح دل سیاہ اور تاریک بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر کون شخص ہے جو کہے کہ آنکھوں کو نہ وہ دل کا نور بن جانا، منور ہو جانا نظر آتا ہے، نہ دل کا تاریک ہو جانا نظر آتا ہے، وہ پردہ غیب میں ہے۔ اس کا ادراک پیدا کرنے کا نام احسان۔ اور وہ جو نور پیدا ہوتے رہتے ہیں نیکیوں سے، وہ نور واردات بن جائیں اور ایک ایسی کیفیت بن جائے کہ وہ کیفیت آپ کے پردے اٹھا دے، وہ پردے جہل کے، وہ پردے دوری کے، وہ پردے معصیت کے، وہ پردے نافرمانی کے، وہ پردے اللہ کی طلب نہ کرنے کے، غفلت کے، نفسانیت کے، شہوانیت کے، وہ سارے پردے ہیں۔ وہ نور اگر رفتہ رفتہ اتنا مضبوط و مستحکم ہو کہ وہ سارے پردے اٹھا دے، جب پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں تو گویا انوار و تجلیات کی جھلک آدمی دیکھنا شروع کرتا ہے اور ان کی واردات کی کیفیت کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسے جیسے صبح سورج طلوع ہونے کے قریب آتا ہے اور رات جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھوٹ رہی ہیں شعائیں مشرق کی طرف۔ سورج کے طلوع سے کافی پہلے تھوڑی صبح کاذب طلوع ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، پھر اجالا آتا ہے، روشنی آتی، پھر سورج نکلتا ہے، پھر اس کے بعد سورج کی شعائیں نکلتی ہیں، پھر دھوپ ہوتی ہے تو اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وار نور، مرحلہ وار قلب کے مطلع پر، قلب کے جو ہورائزن ہے مطلع پر، مرحلہ وار طاعت، نیکیاں، عبادات، صدق، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، خلوص، بھلائی، خیرات، یہ سارے اعمال صالحہ نور پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ دل کا جو مطلع ہے اس کے اوپر وہ سورج ہے جو اللہ کی معرفت کا، اللہ کی قربت کا، وہ سورج وہ آہستہ آہستہ اوپر آنے لگتا ہے۔ وہ جو نیچے بہت گہرائی میں تھا، جس نے رات بنا رکھا تھا، جو اوپر آنے لگتا ہے تو روشنی پھوٹنے لگتی ہے۔ وہ روشنی قلب کے مطلع پہ پھوٹتی ہے، عارفوں کو نظر آتی ہے، وہ اللہ والوں کو نظر آتی ہے، اور پھر وہ نور پھوٹتا نظر آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی صبح کاذب ہے یا فجر صادق ہو گئی ہے، ابھی سورج نکل آیا ہے۔ اور کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مطلع قلب پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، پھر اشراق کا عالم ہوتا ہے، پھر چاش کا عالم ہوتا ہے، پھر نصف النہار کا عالم ہوتا ہے۔ تو اس طرح طلوع بھی ہوتا ہے اور بدعمالیوں کی وجہ سے غروب بھی ہوتا ہے۔ جب غروب کی طرف جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے پھر اندھیرا رفتہ رفتہ چھانے لگتا ہے، اس کی شعاع کم ہونے لگتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ تو ہمارے دل کے آسمان پر بھی کبھی دن ہوتا ہے اعمال صالحہ کے باعث، اور کبھی رات ہوتی ہے اعمال سیئہ گناہوں کے باعث۔ اس کا ادراک کرنا یہ ہے کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ کر سکے تو کم سے کم تیری کیفیت اتنی تجھے وہاں تک لے جائے کہ تیرے اوپر یہ تصور طاری ہو جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی تو بے ادبی نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے سے چونکہ ایمان کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، میری پوری کتاب بھی ہے، آپ پڑھ لیں گے، معرفت ایمان، اسلام اور احسان پر، ایک عربی میں ہے، اس کا ترجمہ آج کل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ چھپ جائے گی۔
تو یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمائی تیسری چیز، چونکہ کتاب الایمان شروع کرتے ہوئے صحیح بخاری کی جو پہلا میرا درس تھا وہ ایمان اور اسلام کے موضوع پر تھا، پورا ایک درس میں اس پر دے چکا ہوں، اور پھر ساری کتاب الایمان ہی مکمل کر کے ہم آ رہے ہیں جو آج ختم کرنے لگے ہیں، کتاب الایمان ہی پڑھی ہے، تو اس میں جگہ جگہ پچھلے آلموسٹ 22 یا 23 حلقات جو کی ہیں ایمان اور اسلام کو ہی بیان کرتے رہے. سو اس کے اندر ابھی بتانے کہنے کا بہت کچھ اور ہے، بہت کچھ اور ہے، مگر میں اسلام اور ایمان کی بحث کو چونکہ سمیٹ رہا ہوں، احسان پر گفتگو پہلی بار آئی ہے تو آج ہی کی نشست ہے تو میں احسان پر کر رہا ہوں بات. تو اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اپنے جسم کو ایک ریاست سمجھ لیں، تو اس ریاست میں ایک آپ کا دل ہے اور ایک آپ کا جسم ہے. دل بادشاہ ہے ریاست بدن کا، جسم ہاتھ پاؤں ٹانگیں سر سارا کچھ جسم یہ اس کی رعایا ہے اور یہ اس کے لشکر ہیں، یہ اس کے لشکر ہیں. یہ اس بادشاہ کے کہنے پر جب قلب بولتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، تو اب کتب میں قلب اور عقل بعض اوقات مترادف کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں. دماغ اور چیز ہے، دماغ وہ عضو ہے جو برین جس کو کہتے ہیں وہ سر کے اندر اس کی جگہ ہے، اور دل جس کو کہتے ہیں ہارٹ وہ ایک عضو ہے جو سینے کے اندر ہے. قلب اور عقل سے مراد، قلب سے مراد نہ یہ لوتھڑا ہے جو سینے میں ہے، اور عقل سے مراد نہ وہ برین ہے جس کے اوپر لوگ نیورو فزیشین بنتے ہیں اور نیورو سرجن بنتے ہیں، وہ دماغ ہے. عقل ایک اور چیز ہے جو اس جگہ بھی اس کی یہ سیٹ بھی ہے، اور یہ وہ سیٹ ہے جو قلب کے اندر ایک فؤاد ہے، اور اس کو کوئی جوہر عقل کا نام دیتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے، فلسفے کی بحث ہو جائے گی، ادھر نہیں جا رہا. بہرحال تھیم آپ سمجھ گئے کہ یہ جو عضو ہیں، مادی عضو، آرگنز، برین یا ہارٹ، جن کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں، قلب سے مراد وہ نہیں ہے اور نہ جوہر عقل سے مراد وہ ہے. وہ ان کے اندر مخفی ایک لطیفہ ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ دل سوچتا ہے، دل چاہتا ہے، دل محبت کرتا ہے، دل نفرت کرتا ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس عضو کا نام لیں تو اس کا کام محبت کرنا نفرت کرنا تو نہیں ہے، یہ وہ فؤاد ہے جو اس کے اندر ہے، وہ لطیف جوہر ہے. اب وہ جو لطیف جوہر ہے وہ اگر سمر جائے تو پورے جسم کی رعایا، سارے جنود، یہ فوجیں سب سمر جاتی ہیں. وہ بگڑ جائے تو سارے جسم کی رعایا بگڑ جاتی ہے. بادشاہ سمر جائے تو ریاست اور سارے عوام سمر جاتے ہیں، گریجولی اثر پڑتا ہے. بادشاہ بگڑا ہوا ہو، حکومت بگڑی ہو تو نیچے تک گراس روٹ لیول تک سارے عوام کے اخلاق سمر جاتے ہیں. لیڈر اچھا ہو، صالح ہو تو اس کے طور اطوار، بات چیت کے طریقے، اس کی سوچ، اس کی گفتگو اس کے کارکنوں تک نیچے تک ٹریول کرتی ہے. سیرتیں بھی اس کے مطابق، اور لوگوں کی بولیاں اور انداز اور لب و لہجہ بھی اپنے لیڈر، قائد اور شیخ کے مطابق بنتا چلا جاتا. اور شیخ اگر بیٹھ کے یا لیڈر ہی غیبت کرے، چغلی کرے، گالی گلوچ کرے تو وہ ایک گالی دے گا تو جو کارکن اس کے پیروکار ہیں وہ 100 گالیاں دیں گے، پھکڑ بولیں گے. اس طرح ہے بادشاہ کا، لیڈر کا، شیخ کا، جس کا رول ہوتا ہے انفلوئنشل رول، وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اپنی پوری رعایا پر. وہ رعایا اس کے طلبہ ہیں، اس کے مرید ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے عوام ہیں، وہ سارے، یعنی کردار سازی ہوتی ہے وہاں سے. اب یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر جسم سارا، یہ جو جسم ہے یہ اگر سمر جائے اور اللہ رب العزت کے احکام جسم پر نافذ ہو جائیں، جسم پر مکمل نافذ ہو جائیں، تو گویا اسلام وارد ہو گیا انسان کی زندگی میں. اسلام وارد ہو گیا. تو جسم محل اسلام ہے. احکام دین اگر جسم پر نافذ ہو جائیں تو اسلام کا ورود ہو گیا، وارد ہو گیا. اور اگر ان کا نور، اگر اسلام جسم سے بڑھ کر قلب پر نازل ہو جائے، قلب پر وارد ہو جائے، دل پر نافذ ہو جائے، جس قلب کی میں نے بات کی اس پر وارد ہو جائے اور وہ مکمل طور پہ اسلام کے احکام کے تابع ہو جائے، اندر دل، قلب، تو گویا ایمان داخل ہو گیا اور ایمان مستحکم ہو گیا. کیوں کہ قلب محل ایمان ہے. اب آپ سمجھ گئے کس طرح زندگی میں اسلام آتا ہے اور کس طرح زندگی میں ایمان آتا ہے. یعنی انقیاد اور طاعت، یعنی جسم سر تسلیم خم کر لے، جسم جھک جائے مولا کے سامنے تو اسلام آ گیا زندگی میں. اور دل جھک جائے مولا کے سامنے. اب دل کا جھکنا کیسے ہوتا ہے؟ جسم تو جھکا، سجدہ کیا، آپ نے نماز پڑھی، رکوع کیا، قیام کیا، کسی کو
دیا کسی سے لیا، بلائی کی، بولے اچھا برا، بولے اچھا برا سنا، تو جسم تو سمجھ آ گیا کہ کیسے جھکا، یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ دل کیسے جھکتا ہے؟ ہاں دل کے بھی اعمال ہیں جیسے جسم کے اعمال ہیں۔ جسم کے اعمال ہیں بھئی زبان سے بولنا ہے، کانوں سے سننا ہے، اگر برا سننا چھوڑ دیا تو آپ نے نیکی کی، اچھا سنا صرف تو نیکی کی، زبان سے برا بولنا چھوڑ دیا تو مسلمان ہو گئے، اور اگر برا بولنا شروع کر دیا تو مسلمانی کو دھچکا لگا۔ اس طرح ہاتھ سے عمل کرتا ہے، آنکھوں سے کرتا ہے، تو جسم کے اعضاء ہیں، ان کے اعمال ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں، سنائی بھی دیتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں، بندہ ان کو فیل کرتا ہے۔